ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جب حدیث موجود تھی، اہل الحدیث بھی موجود تھے، تو یہ نام صحابہ کرام نے اپنا کیوں نہیں رکھ لیا، ظاہر کیوں نہیں کر دیا؟ جواب بالکل سمپل ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے مقابلے میں یہ مسلمان تھے اور مقابلے میں صرف کافر تھے اور کوئی تھا ہی نہیں، ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا۔ لہذا اس وقت صحابہ کرام نے اپنے آپ کو صرف مسلم کہا، اس لیے کہ اپوزٹ میں صرف ایک ہی فرقہ تھا، ایک ہی گروہ تھا، وہ تھا انکار کرنے والا۔ ماننے والوں کو مسلم کہا گیا اور مقابلے میں جو گروہ تھا انکار کرنے والا قریش مکہ کا، ان کو کافر کہا گیا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام مسلم ہی رکھا۔ لیکن جیسے بات آگے بڑھی اور لوگوں نے نص کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، یہ فلاں شخصیت کی رائے ہے، یہ فلاں امام کی رائے ہے، یہ فلاں مفکر کی فکر ہے، یہ فلاں قانون دا کا قانون ہے، جب لوگوں نے وحی الہی کے مقابلے میں رائے ظاہر کرنی شروع کی، تو اب ان مسلمانوں نے، جنہوں نے اپنا نام صرف مسلم رکھ رکھا تھا، صاف کہہ دیا کہ ہم اصحاب الحدیث ہے، تم اصحاب الرائے ہو۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ جی ہاں، رائے کا لفظ ہے کیا حدیث میں؟ رائے کا لفظ ہے حدیث میں کہ کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے تھے؟ جی ہاں، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين رواه ابو داؤد في کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غور سے دیکھیے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، لو کان الدین بالرائے، اگر دیکھنا ہو یہ حدیث ابو داؤد شریف کھول کر کے دیکھو، کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت مل جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، عقل کے اوپر ہوتی، تو موزے پر مسا نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں۔ اگر کسی نے وضو بنا کر کے، وضو کر کے موزہ پہن لیا، تو اگر گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات موزے کے اوپر مسا کرے اوپر سے، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو کر کے اسے موزہ پہنا۔ جی، تو اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات وہ موزے کے اوپر مسا کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ عقل تو یہ کہتی ہے، رائے تو یہ کہتی ہے کہ گندگی یہاں لگی ہے نیچے، تو یہاں مسا ہونا چاہیے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ موزے پر اوپر سے مسا کر رہے ہیں، گندگی کہیں لگ رہی ہے اور مسا کہیں کروایا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ وحی الہی میں، نص کی موجودگی میں اپنی رائے داخل کرنے لگے تھے۔ اس طرح جب وحی الہی کہ ماننے والے ہی صرف موجود تھے تو مقابلے میں صرف کافرین تھے، لہذا اہل الحدیث نام شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن آگے چل کر کے جب لوگوں نے حدیثوں کے مقابلے میں رائے پیش کرنی شروع کی، تو اب ضروری ہو گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہیں کہ دیکھو ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اور تم رائے کے ماننے والے ہو، ہم اصحاب الحدیث ہیں، تم اصحاب الرائے ہو۔ ضروری ہو گیا۔ ارے جب تک پورے گاؤں میں ایک ہی میڈیکل اسٹور ہو اور اصلی دوائیاں اس میڈیکل اسٹور پر مل جاتی ہوں، تو اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہیں صرف اصلی دوائی ملتی ہے۔ ہاں، جب اور کئی میڈیکل اسٹورز ہو جائے گاؤں میں اور یہ پتا چل جائے کہ کچھ میڈیکل اسٹورز میں نقلی دوائیں بھی مل رہی ہیں، تو اب ان لوگوں کو چاہیے جو صرف اصلی دوائیں بیچنا چاہتے ہیں، اصلی دوائیں صرف اسی میڈیکل اسٹور میں ملتی ہے۔ ضروری ہو گیا، لہذا جب لوگوں نے رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو ان سے کہا گیا تم اصحاب الرائے ہو، ہم اصحاب الحدیث ہیں۔ اس طرح ضروری ہو گیا کہ اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا جائے، تاکہ اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث کے درمیان ایک خط امتیاز، ایک خط فاصل کھنچ جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اور پھر بات جب آگے بڑھی، لوگوں نے کہا کہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں منمانی تعبیر کرنے لگے، تو جو مسلمان تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہا، انہوں نے ایک اور نام اپنا رکھا، کہا کہ ہم سلفی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم قرآن اور حدیث میں منمانی تعبیر کرتے ہو، ہم منمانی تعبیر نہیں کرتے، ہم قرآن و حدیث کا وہی معنی سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔
تو اب ضروری ہو گیا کہ مسلم کے ساتھ اصحاب الحدیث کہیں اور اصحاب الحدیث کے ساتھ اپنے آپ کو سلفی کہیں، اس لیے کہ یہ بتاتا ہے لفظ سلف کہ ہم وہی الہی کو، قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. ورنہ اگر یہ سارے کے سارے فرقے مٹ جائے، ہمارے مقابلے میں صرف ایک ہی فرقہ رہ جائے، اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں، ثابت ہوا جی